تبوک سے جب حضور واپس آ رہے تھے تو یہ ایک لمبا سفر تھا، اور ایک لمبی جدائی کے بعد صحابہ کو حضور کی زیارت کا موقع نصیب ہو رہا تھا۔ تو لوگ ترس گئے تھے۔ ایک وہ منظر کہ شام سویرے حضور کے پیچھے نمازوں کی بہاریں، حضور کے چہرے کی زیارت اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دل آویز اور میٹھی باتوں کو سننا، کیا مناظر تھے۔ صحابہ روز یہ مزے لوٹتے تھے۔ جب دل اداس ہویا سیدھے حضور کی خدمت میں آ گئے، چہرہ انور کو دیکھا، ساری پیاس بجھ گئی۔ اور آج کتنے دن ہو گئے ہیں کہ حضور کو دیکھا نہیں، حضور تبوک پہ تشریف لے گئے۔ تو ایک لمبا سفر تھا تبوک کا، اور جب حضور واپس آئے تو جو اہل مدینہ اداس ہو گئے ہوئے تھے، ان کو گوارا نہیں تھا، تو وہ ذرا شہر سے باہر نکل کے حضور کے استقبال کے لیے گئے۔ مدینہ المنورہ کی جہاں حد ہے اس حد کے قریب پہنچ گئے۔ ادھر سے جو تبوک سے حضور اور حضور کے ساتھی آ رہے تھے وہ بھی اس بارڈر پہ، اس سرحد پہ، مدینہ المنورہ جہاں شروع ہوتا ہے وہاں قریب پہنچ گئے۔ قدرتی ہوا مدینہ المنورہ سے اس جانب چل رہی تھی جدھر سے حضور تشریف لا رہے تھے۔ تو یہ جو لوگ جا رہے تھے ان کے گھوڑوں کی، کچھ پیدل تھے، ان کی ٹاپوں سے اور پیدل پاؤں سے گرد اڑی، اور اڑتی ہوئی گرد کا رخ ادھر تھا ہوا کی وجہ سے جدھر حضور اور حضور کے غلام آ رہے تھے۔ تو جب گرد ادھر پڑی نا تو روایات میں آتا ہے کہ وہ جو صحابہ تھے گھوڑوں کے اوپر سوار آ رہے تھے، اس گرد سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے اماموں کے شملے اپنی ناک پہ رکھ لیے، اس لیے رکھے کہ اس گرد سے بچ جائیں۔ تو میرے آقا کریم نے دیکھا کہ یہ اس گرد سے جو مدینہ المنورہ کی حدود سے اڑ کے آ رہی ہے، بچنے کے لیے اپنے ناکوں پہ کپڑے رکھ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی سواری کو روک کے ان سے مخاطب ہو کے کہا، ان کپڑوں کو پیچھے ہٹا دو، تم جانتے نہیں مدینے کے غبار میں بھی شفا ہے، مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے، گرد و غبار میں بھی شفا رکھا ہوا ہے۔ میں چم چم اکھاں نہ للاواں، صدقڑے جاواں نے مٹی عرب دی ہے۔ تو اس شہر کی مٹی میں بھی شفا رکھی گئی۔ تو یہ شفا کیوں رکھی گئی ہے؟ یہ حضور کے قدموں کی وجہ سے رکھی۔ حضور تشریف فرمائے، شہر حضور کا ہے اس لیے اس کو برکتیں دی گئی۔ تو یہ کیسی فکر ہے کہ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے جائیں اور حضور کے روضے کی زیارت کرنے نہ جائیں۔ حضور کی بارگاہ میں حاضری اہل ایمان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ تو امام مالک کہتے ہیں کہ اگر کوئی حضور کے روضے کو دیکھنے جائے یا دیکھ کے آئے تو یہ نہ کہے کہ میں حضور کے روضے کو دیکھ کے آیا ہوں، بلکہ کہے میں حضور کو دیکھ کے آیا ہوں، میں حضور سے ملنے جا رہا ہوں، میں حضور سے مل کے آیا ہوں، اس لیے کہ جس نے حضور کے روضے کی زیارت کی اس نے حضور کی زیارت کی۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ چیخ چیخ کے بولتے ہیں اور بلند آوازی سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ عادت بچپن سے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، پھر آہستہ 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 یہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ پھر وہ اپنے آپ کو روکنا بھی چاہے تو روک نہیں سکتے۔ اس لیے بچوں کو اس سے منع کر دینا چاہیے کہ وہ چیخ کر نہ بولیں، چلا کر نہ بولیں، درمیانی آواز سے گفتگو کریں۔ تو کہا اپنی آواز کو پست رکھو۔ اور یہ ممبر و محراب کے مالکوں کو بھی خاص طور پہ اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی آواز لوگوں کے کانوں پر بوجھ نہ بنے۔ آج کل تو یہ ساؤنڈ سسٹم لگے ہوئے ہیں، اور پھر ماشاءاللہ کچھ لوگ تو یہ ایکو کا بھی ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ بات کرنا، سنجیدگی اور متانت کے ساتھ بات کو سننا، یہ شریعت کے آداب ہیں۔ جب کسی سے ہم کلام ہوں تو آپ بھی بلند آواز نہ ہو، اور دوسرا وہ اس کا جو جواب دے رہا ہو اس کی توجہ بھی بھٹکنے نہ پائے، وہ اپنے احساسات سے یہ بات بتائے، اور کہیں جواب دینا ضروری ہو تو حرج بھی نہیں ہے۔ آواز کو معتدل رکھو، خوبصورت رکھو۔ تو جس طرح بولنے کے آداب ہے اس طرح سننے کے بھی آداب ہے۔ ویسے ماہرین کہتے ہیں کہ تیز آوازیں بندہ پونے گھنٹے سے زیادہ نہیں سن سکتا، یعنی اس کا سٹیمنا جو ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ اتنا سن لے، برداشت کر لے اس کے بعد وہ تو الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو آسانی کے ساتھ سن سکتا ہے اتنے ہی سن سکتا ہے۔
تو اس لیے یہ جو لیکچر بھی ہوتے ہیں جو دنیا کی بڑی یونیورسٹی ہیں وہاں بھی انہوں نے لاکھوں روپے دے کر کے دنیا کے ماہرین بلائے ہوتے ہیں مختلف مضامین پر، لیکن پیریڈ کا دورانیہ یہ نہیں ہوتا وہ 3 گھنٹے کا لیکچر دے رہا ہے۔ انسان کی جو ہے وہ ایک کیپیسٹی ہے، اس سے آگے نہیں وہ بڑھ سکتا۔ اور مجھے بتائیے انسان کو بنانے والے سے بہتر کون بتائے گا؟ قرآن بتاتا ہے، کیا بتاتا ہے؟ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو۔ باقی اس کے الگ احکام ہیں کہ اذان دے رہے ہیں، آپ کسی کو پکار کر رہے ہیں، جنگ میں رجز ہے یا کوئی اور بات ہے۔ ابھی لائٹ چلی جاتی ہے اور دور تک لوگ بیٹھے ہیں تو مجھے لامحالہ طور پہ اونچا بولنا پڑے گا، میری آواز اونچی ہے تو میں کوشش کروں گا آخری شخص تک آواز پہنچے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اب یہ آواز ایسے ہی سب تک پہنچ رہی ہے، تو ان آداب کو جب ہم سمجھتے نہیں ہیں تو اپنی بات کو اچھی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ زور سے بولیں گے تو لوگوں کے اندر بات اترے گی، ایسا نہیں ہے۔ بات زور سے بولنے سے نہیں اترتی، بات دلیل سے اترتی ہے۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بادلوں کے گرجنے سے نہیں، پھول کھلتے ہیں بارش کے برسنے سے۔ تو بارش برسے گی تو پھر پھول کھلیں گے، بلکہ وہ جتنی آہستہ آہستہ برسے گی اتنی ہی جذب ہوتی چلی جائے گی۔ سہج پکے سو میٹھا ہو۔ اس لیے اپنے لہجوں کو خوبصورت بھی بنائیے، اپنے لفظوں کا انتخاب بھی اچھا کیے، اور اپنی آواز کو پست بھی رکھیے، لوگوں کے کانوں پر آپ کی آواز بوجھ نہ ہو۔ ہمیں معمولی تکلیف ہو تو ہمارے معمولات عبادت خراب ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ پکے نمازی بھی نمازیں ترک کر دیتے ہیں کہ آج ہم ایک لمبی مسافت سے پلٹے ہیں، آج ہم انتہائی تھکن سے چور ہیں، آج اس بیماری میں مبتلا ہیں، آج مہمانوں کی مصروفیات اتنی زیادہ تھیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، آج عید کے دن ہیں اور کاروباری مشکلات اتنی ہیں، کاروباری جو ہے وہ رش اتنا ہے کہ بس نماز کی فرصت نہیں مل پا رہی۔ ہمارے تو معمولی ماجرے ہیں، اللہ سے ہمارا ربط کمزور ہو جاتا ہے جب لوگ تھوڑا سا ہماری جانب جھکیں، یہ تھوڑا سا بدن تھک جائے۔ آپ کا کوئی عزیز انتقال کر جائے کسی گوٹھ میں، کسی دیہات میں، تو آپ اس کے جنازے پہ چلے جائیں۔ انتظام و انصرام ایسے مواقع پہ اتنے نہیں ہوتے، تو 2 گھنٹے گرمی میں بیٹھنا پڑ گیا، پھر اس کے بعد آپ جنازے میں گئے۔ بہت سارے لوگ جنازے سے واپس آ جاتے ہیں، آگے ہمت نہیں ہوتی، چلو ہمت کر کے قبرستان میں چلے گئے، تدفین میں شامل ہوئے۔ تدفین کرنے کے بعد جب واپس پلٹے تو سارے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے واپس گھر آئے تو آج کہتے ہیں بس آج برا حال ہے میرا۔ کیا ہوا؟ آج ایک جنازے میں شرکت کی ہے۔ وہ جنازہ اپنے بیٹے کا نہیں تھا، وہ اپنے بھائی کا نہیں تھا، وہ کسی دور پار کے عزیز کا تھا، گاڑی پہ چل کے گئے ہیں، وہاں 5-6 گھنٹے لگ گئے، سپرد خاک کر کے قبر تک اتار کے آئے، اور بدن ٹوٹا ہوا ہے۔ یار ایک جنازہ سپرد خاک کر کے آئے ہو، تمہارا بدن ٹوٹا ہے، مجھے بتاؤ جو میدان سے 71 لاشیں کندھوں پہ اکیلا اٹھا کے لایا ہے، اس حسین ابن علی کا عالم کیا ہوگا؟ ایک تو یہ تھکن، بدن چور چور ہے اس تھکن سے، اور پھر لشکر اشقیاء کے سامنے جس پامردی سے لڑے، اور پھر آپ کے بدن کو تیروں سے، تلواروں سے اور نیزوں سے زخمی کیا گیا، بہت سارے نیزے بدن میں ٹوٹ گئے تھے، جس میں تیر پیوست تھے۔ اس حالت میں گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آتے ہیں۔ حسین ابن علی کی استقامت دیکھیے، رب سے ربط اور تعلق کا ماجرا دیکھیے۔ وقت نماز کا ہوا تو حسین نے سجدہ قضا نہیں ہونے دیا۔ حسین ابن علی ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا ربط کسی صورت کے اندر بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ کربلا سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کبھی بھی کمزور نہ ہو۔ جو تکلیفیں، اذیتیں، مصائب بڑھ جائیں تو آپ کے سجدے بھی بڑھ جائیں، آپ صلاۃ الحاجت بھی پڑھیں، نفلی عبادات میں بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو۔ تمہیں خوشیاں زیادہ ملیں تو سجدہ شکر کرے اس کے حضور، خوشیاں زیادہ ملیں تو پھر بھی سجدے بڑھ جائیں، غم زیادہ ہوں تو پھر بھی سجدے بڑھ جائیں۔ معمول کی زندگی میں بھی رب سے تعلق کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کربلا کا سبق ہے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ عاشورے کی شب عبادات میں گزرتی ہے، اور آپ تاریخ میں پڑھیں کہ ان کے خیموں کے قریب
جانے والے کو ایسے آواز آتی تھی جس طرح شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز ہوتی ہے، یوں تسبیح و تحلیل میں لگے ہیں اور رات اللہ کی یاد میں بسر کرتے ہیں۔ یہ کربلا کا سبق ہے۔